لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پر مومن بھائی یہ بات کہی جا رہی کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ اگر دیکھیں تو دنیا میں 1/5 پاپولیشن جو ہے صرف مسلمان ہے، مطلب ایک بہت مائنورٹی والا گروپ ہے جو اسلام کو جو ہے فالو کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اکثرہم کی میجورٹی کی بات کر رہا ہے۔ جی فرقان بھائی، ایک بات ہم یہ سمجھتے چلیں، آدم اور ابلیس کا جو پورا واقعہ قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوا ہے، اور ابلیس جب راندے درگاہ ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ نے اس کے جواب میں اس سے یہ کہا تھا کہ میرے جو وفادار بندے ہیں، جو میرے نیک بندے ہیں، وہ صراط مستقیم پر قائم رہیں گے، البتہ وہ تمام لوگ جو تیرا کہا مانیں گے تو میں ایسے تمام جنات اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو فراہی مکتب فکر یہ کہتا ہے کہ یہاں قول حق سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمام انسانوں کے بارے میں جو قیامت تک آنے والے ہیں، جن پر حق واضح ہو جائے گا، لیکن حق واضح ہونے کے بعد میں بھی جو ہے وہ حق کی پیروی نہیں کریں گے اور وہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کریں گے، وہ صرف دنیاوی منفعت دیکھیں گے، تو ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ اکثریت جو ہے ہمیشہ جو ہے حق کی پیروی نہیں کرتی، یہ مائنورٹی گروپ ہوتا ہے جو حق کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ آج چونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم میں رہتے ہیں تو عام سمجھ لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو میجورٹی کہتے ہیں وہی بات جو ہے صحیح ہوتی ہے، لیکن قرآن کا فلسفہ ٹو بگن وتھ یہ ہے کہ انسانوں کی میجورٹی جو ہے اپنے صحیح فیصلے تک پہنچ نہیں پاتی، حق کی بات کہہ نہیں پاتی، کیونکہ وہ بہت لیول پہ کمپرومائز ہے۔ جیسے آپ نے بولے کہ بھئی میرے دنیاوی مفادات ہیں تو وہ قول حق سے کیا کرتے، گریز کرتے رہتے۔ تو یہاں پر یہ جو میجورٹی ورسز مائنورٹی از ناٹ ایکویلنٹ ٹو ٹروتھ ورسز فالس فڈ، تو یہ دونوں ایکویولنس جو عام ذہن میں پیدا ہوا، آج دنیا میں میکسیمم لوگ تو ایک عجیب طرح کی مٹیریلسٹک زندگی گزار رہے ہیں، مطلب وہی زندگی جو ہے حقیقی زندگی ہے۔ یہ پورا پیراڈیگم جو میں سمجھتا ہوں قرآن یہاں پہ توڑ دیتا ہے کہ بھئی اکثریت کوئی دلیل نہیں ہے